ایوان میں سے 209 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو تقریباً 91 سے زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ ووٹنگ مکمل ہونے پر اسپیکر قومی اسمبلی کی موجودگی میں گنتی ہوگی اور گنتی مکمل ہونے پر اسپیکر نئے وزیر اعظم کا اعلان کریں گے۔ شہباز شریف کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ق کی حمایت حاصل ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کی کامیابی کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام سے حمایت مانگی ہے، جبکہ JUI نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ قائد ایوان کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ 336 کے ایوان میں 169 ووٹ لینے والے کو نیا وزیر اعظم پاکستان قرار دیا جائے گا۔ اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ہر رکن اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد لابی میں چلا جائے گا اور جب اسپیکر دوبارہ کال دیں گے، گھنٹیاں بجائیں گے، تو پھر دوبارہ ایوان میں وہ واپس آئیں گے، جس کے بعد اسپیکر کی جانب سے نئے وزیر اعظم کا اعلان کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں قائد ایوان اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ قائد ایوان کا انتخاب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی قائد ایوان کا انتخاب کرے گی۔ وزیر اعظم کا آج انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف اور عمر ایوب مد مقابل ہیں اور وزیر اعظم کا انتخاب جیتنے کے لیے 169 اراکین کی سادہ اکثریت درکار ہے، جبکہ نون لیگ کے امیدوار شہباز شریف کو پیپلز پارٹی، MQM، IPPP اور AP اور ق لیگ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کو نیشنل پارٹی اور BNP منگل کی حمایت کے ووٹ حاصل ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء کا شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان بھی سامنے آیا، جبکہ اعجاز الحق نے کہا کہ شہباز شریف نے ووٹ مانگا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ انتخاب کا عمل شروع ہو گیا ہے، ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسپیکر نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف کے حق میں اراکین لابی A میں جائیں، اسپیکر کی جانب سے کہا گیا ہے، اور عمر ایوب کے حق میں اراکین لابی میں جائیں۔ اسپیکر ایاز صادق طریقہ کار بتا رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہے۔ براہ راست مناظر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف اور عمر ایوب مد مقابل ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل اسپیکر کے حکم پر 5 منٹ تک گھنٹیاں بھی بجائی گئی تھیں۔ اس طریقہ کار کے متعلق عمر ایوب کے حق میں اراکین لابی میں جائیں، یہ بھی طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اور اگر اجلاس سے قبل کچھ بات کریں تو اجلاس میں بھی آج پھر ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ JNN عاطف بٹ۔ عاطف بٹ، لابی A مختص کی گئی ہے شہباز شریف کے لیے، لابی B عمر ایوب کے لیے مختص کی گئی ہے۔ جی، اس وقت قومی اسمبلی اجلاس میں جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے وزیر اعظم کے انتخاب کا جو عمل ہے وہ شروع کرا دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کے لیے اسپیکر کے جو رائٹ سائڈ کی لابی ہے اس کو مختص کیا گیا ہے۔ عمر ایوب کے لیے جو سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے جو لیفٹ سائڈ کی جو لابی ہے اس کو مختص کیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ اپنے اپنے جو امیدوار ہیں وہ ان کی لابیز میں جا رہے ہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ شہباز شریف کے لیے جو مختص لابی ہے اس میں گئے ہیں اور اپنا ووٹ جو ہے ادھر رجسٹر کرایا گیا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا تو جو تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کی جانب سے اسپیکر ڈائس کے سامنے شدید احتجاج اور نعرے بازی کی گئی ہے۔ لیگی ارکان کی جانب سے نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں ان کے گرد حصار بنائے رکھا گیا ہے اور مسلسل نعرے بازی جو ہے وہ ہوتی رہی سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی جانب سے۔ اور اس وقت جب اسپیکر کی جانب سے اسپیکر کے لیے جو باضابطہ طور پر کارروائی کا آغاز کیا گیا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سنی اتحاد کونسل نے اپنے امیدوار کی حمایت کے لیے جمعیت علماء اسلام سے بھی گزارش کی تھی، درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ عاطف، آپ سن پا رہے ہیں؟ عاطف بٹ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا، ان سے رابطہ بحال کریں گے۔ ناظرین، اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ آج پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا۔ لابی B مختص کی گئی ہے عمر ایوب کے لیے، جبکہ لابی A مختص کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے نامزد وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے لیے۔ لابی A کو مختص کیا گیا ہے۔ جو تمام اراکین ہیں
वो अपने अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनको वोट कास्ट करने के बाद लॉबी में चले जाएंगे, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से जब घंटियां बजाई जाएंगी तो दोबारा ऐवान में वो वापस आएंगे और उसके बाद स्पीकर की जानिब से नए वजीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। नामजद वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ को 336 रुकनी ऐवान में से 209 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को 91 से ज्यादा वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वोटिंग मुकम्मल होने पर स्पीकर कौमी असम्बली की मौजूदगी में गिनती होगी और गिनती मुकम्मल होने पर नए जो स्पीकर है वो नए वजीर आज़म का ऐलान करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, सवाल ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने जमीयत उलमा इस्लाम से भी हिमायत मांगी थी अपने उम्मीदवार के लिए, लेकिन उन्होंने वोटिंग के अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस पर डिटेल्स क्या हैं आपके पास? देखें, दोनों तरफ से जो है वो हमायत मांगी गई थी। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ भी गए थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी एक वक्त गया था और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वो मशावरत करके बताएंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान तो ईवान में नहीं है, उनकी जमात के जो अरकान हैं उन्होंने इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, वो ईवान से बाहर चले गए हैं और बाकी जो जमातें हैं वो इस प्रोसेस में मौजूद हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो उनके अरकान जो है वो दाएं तरफ लॉबी में जा रहे हैं और दूसरे जो है वो बाएं तरफ जा रहे हैं। और उसमें जो मियां शहबाज शरीफ और उमर अयूब हैं उनकी तरफ जानिब से जो लॉबीज हैं उनका ऐलान किया गया स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, और अभी दोनों तरफ के अरकान जो है वो अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वो वोट पोल कर रहे हैं। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। हर रुकन अपना वोट कास्ट करने के बाद लॉबी में चला जाएगा और जब स्पीकर दोबारा कॉल देंगे, घंटियां बजाएंगे, तो फिर दोबारा ऐवान में वो वापस आएंगे, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से नए वजीर आज़म का ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली में कायदेवान और नए वजीर आज़म का इंतखाब होगा। कायदेवान का इंतखाब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। कौमी असम्बली कायदेवान का इंतखाब करेगी। वज़ीर आज़म का आज इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब मदे मुकाबिल हैं और वज़ीर आज़म का इंतखाब जीतने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है, जबकि नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPPP और AP और काफ लीग की हिमायत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब को नेशनल पार्टी और BNP मंगल की हिमायत के वोट हासिल हैं। मुस्लिम लीग ज़िया का शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान भी सामने आया, जबकि एजाजुल हक ने कहा कि शहबाज शरीफ ने वोट मांगा है। आपको बताते चलें कि स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आपको बताते चले कि इंतखाब का अमल शुरू हो गया है, वोटिंग का आगाज हो गया है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल जारी है।